أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من نبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هديناه واجتبينا وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أذاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن عمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبدوه واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا وربك لنحشرنهم الشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لنزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها سليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في ضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. اور اس کتاب میں موسیٰ کا ذکر کریں، وہ یقیناً منتخب شدہ نبی مرسل تھے. ہم نے انہیں طور کی جانب سے پکارا اور رازدار بنانے کے لیے انہیں قربت عطا کی. ان کے بھائی ہارون کو ہم نے اپنی رحمت سے نبی بنا کر بطور معاون انہیں عطا کیا. اور اس کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کریں، یقیناً وہ وعدے کے سچے اور نبی مرسل تھے. حضرت اسماعیل کا واقعہ، حضرت ابراہیم کا جو خواب، وہ اپنے وعدے میں سچے تھے جیسے انہوں نے کہا، اور اپنے گھر والوں کو نماز زکوٰۃ کا حکم دے اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے. اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کریں، وہ یقیناً راست گو نبی ہیں اور ہم نے انہیں سچ بولنے والے نبی ہیں اور ہم انہیں اعلیٰ مقام پر اٹھایا. یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمائے، جو اولاد آدم میں سے ہیں، ان میں سے جنہیں ہم نے نوح کی کشتی کے ساتھ اٹھایا، ابراہیم و اسماعیل کی اولاد میں سے، ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی
اور منتخب کیا۔ جب ان پر رحمان کی آیات کی تلاوت کی جاتی تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ تاریخ انسانیت کی انسان ساز ہستیوں کا ذکر 3 مسلسل سلسلوں کے ساتھ آدم، نوح، ابراہیم علیہ السلام، یہ وہ ہستیاں ہیں جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں پوری کر دیں، یعنی پوری انسانیت کے لیے ہدایت کی روشنی کا منبع یہی رہے ہیں۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا، یعنی ایسے افراد آئے جو کہتے تھے ہم ان کے نمائندے ہیں، ان کے جناب جانشین ہیں، لیکن وہ کیا کرتے، نماز کو ضائع کرتے تھے، خواہشات کے پیچھے چلتے تھے، ان قریب ہلاکت سے دوچار ہوں، مگر جو توبہ کریں، ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں تو وہ جنت میں داخل ہوں گے، ان پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا، یعنی جس نے جو کیا اس کا حساب اسی طرح دیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا ایسی جاویدانی بہشت جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جس کا اللہ نے اپنے بندوں سے غیبی وعدہ فرمایا ہے۔ کہا انبیاء، صلحاء، اوصیاء سب کو ناخلف لوگوں سے واسطہ پڑا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ رسول کے ساتھ ہوا یا ائمہ علیہ السلام کے ساتھ ہوا، برے لوگ نہیں، ہر کسی کے ساتھ جنہیں ان کی آنکھ بند ہونے ہی بگاڑ شروع کر دی۔ اس سلسلے کا اولین زینہ نماز کا ضیاء ہے، جو مومن کا اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم رکھنا کا ہے، بہترین ذریعہ جس کے ضیاء کے بعد اس امت کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ مثلا انحراف پیدا کیا، نماز میں اپنی من مانی پیدا کر دی، رسول اللہ کس انداز میں پڑھتے تھے، یہ کس انداز میں پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ نے جو حکم دیا تھا کہ نماز کی پابندی، لیکن نماز کی نہیں کرتے تھے۔ فرمایا جب یہ لوگ جو برے ہیں اگر اچھے ہو جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، پھر اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا، اور وہ اللہ جو بندوں سے غیبی وعدہ کرتا ہے یقیناً اس کا وعدہ آنے والا ہے۔ وہاں وہ بیہودہ باتیں نہیں سنیں گے سوائے سلام کے، اور وہاں انہیں صبح و شام رزق ملے گا۔ فرمایا جنت میں لغویات کا وجود نہیں، یہاں یعنی امن، سکون، رضائے پروردگار کے سائے میں وہ رہیں گے، اور ہر جگہ سلام ہی سلام ہوگا۔ یعنی وہاں پر بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں جنت میں کیسا ماحول ہوگا؟ بھائی جنت میں سلامتی والا ماحول ہوگا، ایک جنتی دوسرے سے جب بھی ملے گا تو بڑے ہی خوشی کے ساتھ، مسرت کے ساتھ اور سلام کے ساتھ اسے، اور رزق صبح و شام ان کو ملتا رہے گا۔ اور پھر فرمایا وہ جنت ہے جس کا وارث ہم نے اپنے بندوں میں سے متقیوں کو بنایا ہے۔ جنت کے وارث متقین ہیں، یعنی متقی ہی وہ جنت میں جائیں گے، اور ہم فرشتے آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں اتر سکتے۔ جو کچھ ہمارے آگے ہے، جو کچھ ہمارے پیچھے ہے، جو کچھ ان کے درمیان، سب اسی کا ہے، آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ روایت ہے کہ وحی کے آنے میں تاخیر پر حضور نے حضرت جبرائیل سے سوال کیا تو جبرائیل کا یہی جواب تھا کہ ہم اللہ کے حکم سے ہی نازل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات آتے تھے رسول کے پاس، کوئی سوال لے کے آتے تھے، رسول اللہ وحی کا انتظار کرتے تھے، اور یہ وحی کا انتظار کافی دیر گزر جاتا تھا۔ رسول سوال کرتے کتنی دیر تم لگا دیا، اور میں نے کب سے رسول اللہ کو کہا، تو وہ یہی جواب دیتے کہ اللہ کے امر کے ہم محتاج ہیں، جب ذات پروردگار کا حکم ہوگا تب ہی ہم زمین پر آ سکتے ہیں۔ اور آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو، اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو۔ کیا اس کا کوئی ہم نام تمہارے علم میں ہے؟ یعنی ایسا کوئی بندہ ہے، ایسا کوئی ہے جو اس کے مقابل میں اللہ لے آؤ؟ نہیں ہے۔